آج میں آپ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 10واں حصہ سنانے جا رہا ہوں. 10th part of the life story of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب مسلمانوں پر مکے کے اندر بہت زیادہ ظلم ہونے لگا تو مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے حبشہ چلے گئے تھے. کل بتایا تھا آپ لوگوں کو. حبشہ گئے، وہاں پہ کسی نے بتا دیا کہ سارے کے سارے مکے والے مسلمان ہو گئے. پھر وہ واپس چلے آئے، لیکن یہاں آئے تو دیکھا کہ مسلمان تو ہوئے نہیں. انہوں نے ان کو پکڑ کر کے اور مارنا شروع کیا کہ تم کیوں مسلمان ہوئے ہو، تم اللہ کو چھوڑ کر کے ہمارے مورتیوں کی پوجا کرو. تو جب بہت زیادہ مسلمان پریشان ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ حبشہ چلے جاؤ. تو پچھلے بار کے مقابلے میں اس بار بہت زیادہ لوگ نکلے. 82 مرد اور 18 عورتیں، یعنی کل 100 لوگ اب کی بار رات کے اندھیرے میں اپنا گھر چھوڑ کر کے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے، اپنا شہر چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف، دوسرے ملک کی طرف چل دیے. اور جب یہ سمندر کے قریب پہنچے تو اتفاق سے ان کو جہاز مل گیا اور یہ نکل کر کے چلے گئے. جب صبح میں کافروں کو معلوم ہوا، مکے والوں کو، گرے مسلمان تو نکل گئے، تو انہوں بھاگے ان کے پیچھے پکڑنے کے لیے، لیکن جب تک کہ وہ جا چکے تھے. اب ان کو بے چینی شروع ہو گئی کہ ہمارے ہاتھ سے تو یہ نکل گئے. تو انہوں نے میٹنگ کی، کیا کیا جائے. میٹنگ میں یہ بات طے ہوئی کہ ہم 2 لوگوں کو یہاں سے بھیجیں گے اور جا کر کے وہ ان کو وہاں سے پکڑ کر کے لائیں گے. تو عمرو ابن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ، یہ مکے کے 2 بہت انٹیلیجنٹ لوگ تھے، بہت بہادر، انٹیلیجنٹ اور بہت ہی تیز ترار. ان کا سلیکشن ہوا اور مکے والوں نے، مکے کے لیڈروں نے ان سے کہا کہ تم لوگ جاؤ اور بادشاہ کے لیے، جو وہاں کا راجہ تھا جس کا نام تھا اسہامہ، کیا نام تھا؟ اسہامہ، اس کے لیے بہت سارے گفٹ دیے. اور جو بادشاہ کے دربار میں بیٹھتے ہیں نا، منسٹرز، ان کے لیے بھی بہت سارے گفٹ دیے. انہوں نے کہا کہ جا کر کے پہلے جو منسٹرز ہیں ان کو گفٹ دینا اور ان کو پہلے سے تیار کر لینا کہ جب ہم بادشاہ سے اپنی بات بولیں گے تو تم لوگ ہماری سپورٹ کرنا، کہنا کہ ہاں یہ سچ بول رہے ہیں. تو ایسا ہی انہوں نے کیا. جب بادشاہ جو ہے اپنے دربار میں آیا، پارلیمنٹ میں، تو انہوں بہت اچھا قیمتی پریشیس گفٹ لے کر کے بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ کو دیا. کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ مکے والوں نے آپ کو گفٹ دیا ہے. تو بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کس لیے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک سے کچھ بیوقوف لوگ، ناسمجھ لوگ، ایڈیٹ لوگ آپ کے ملک میں آ گئے ہیں. انہوں نے اپنا دھرم چھوڑ دیا ہے، اپنا مذہب چھوڑ دیا ہے
اور وہ آپ کے بھی مذہب میں داخل نہیں ہوئے. یعنی آپ کا جو مذہب ہے بادشاہ عیسائی تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا، وہ عیسیٰ کو خدا مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام. تو کہا کہ مکے والوں نے، ہمارے ملک والوں نے، شہر والوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ ان بیوقوفوں کو ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم ان کو لے کے جائیں گے اور ان کا علاج کریں گے. یعنی ان کو مار پیٹ کر کے پھر سے اپنے دھرم میں واپس لائیں گے. تو بادشاہ نے ان کو بلایا. کن کو بلایا؟ مسلمانوں کو. تو جب مسلمانوں کے پاس خبر پہنچی کہ بادشاہ بلا رہا ہے تو بہت پریشان ہو گئے کہ کیا بولیں گے بادشاہ سے. تو انہوں نے میٹنگ کی تو کہا کہ ہم وہی بولیں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو سکھایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے جعفر بن ابو طالب، انہوں نے کہا کہ میں بات کروں گا. کس سے؟ کنگ سے، بادشاہ سے. تو جب دربار میں پہنچے تو پوچھا کہ بتاؤ، یہ تمہارے ملک کے لوگ آئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تم نے بیوقوفی کی ہے، تم نے اپنا دھرم چھوڑ دیا ہے، کوئی نیا دھرم تم نے قبول کر لیا ہے. تو انہوں نے کھڑے ہو کر کے تقریر کی، اسپیچ دیا. کہا کہ بادشاہ، ہم جاہل تھے، ہم رشتہ داروں پر ظلم کرتے تھے، ہم شراب پیتے تھے، ہم برے کام کرتے تھے، ہم لوگوں کو قتل کرتے تھے. اتنے میں اللہ نے ہمارے پاس ایک نبی بھیجا جو ہمارے ہی میں سے ہے، جس کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ سچا اور پکا آدمی ہے. اس نے ہمیں بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، مورتی کی عبادت، مورتی کو مت پوجو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور شراب مت پیو. ہم نے اس کی بات مان لی تو یہ لوگ ہمارے دشمن ہو گئے، ہمارے شہر کے لوگ. ہم نے اس نبی کی بات مانی تو یہ شہر کے لوگ ہمارے دشمن ہو گئے. وہاں ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتے، نماز نہیں پڑھنے دیتے، مارتے پیٹتے تھے. تو ہم بھاگ کر کے آپ کے پاس آئے، اس لیے کہ ہم کو پتا تھا کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، آپ کے پاس ظلم نہیں ہوگا ہم پر. اب دیکھیے جب ہم یہاں آ گئے تو یہ انہوں نے تب بھی ہمیں نہیں چھوڑا، یہاں ہمیں لینے کے لیے آ گئے تاکہ یہ ہم کو لے کر کے جائیں اور ہمیں ماریں پیٹیں ستائیں، تاکہ ہم پھر سے وہ مورتیوں کو پوجنے لگیں اور وہ سارے برے کام کرنے لگے جو پہلے کرتے تھے. بادشاہ نے تو جب وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے منسٹرز، انہوں نے تو پہلے سے وہ رشوت لی تھی نا، گفٹ دیا تھا، انہوں نے ان کا سپورٹ کیا جو مکے سے آئے تھے، عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ. لیکن بادشاہ نے جب ان کی بات سنی تو کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، ان کو ہم کبھی بھی تمہارے حوالے نہیں کریں گے. تم لوگ جاؤ. اور مسلمانوں سے کہا کہ تم لوگ اطمینان سے، سکون سے، چین سے، آرام سے یہاں رہو، ہمارے ملک میں کوئی تم پر ظلم نہیں کرے گا، اور اگر کسی نے تمہیں تکلیف دی تو اسے سزا دی جائے گی. تو مسلمان خوش ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی. تو یہ تھا 10th پارٹ آف دا لائف اسٹوری آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خود بھی سنیے اور پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچائیے، اپنے بچوں کو، مسلمان بچوں کو ضرور سنائیے، اس لیے کہ ہمارے بچے کرکٹرز کے بارے میں تو جانتے ہیں، فلم اسٹارز کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو معلومات نہیں. شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.